جو باہر ہیں درخواست کروں گا اندر آ جائیں، مجلس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور خواتین سے درخواست کروں گا براہ کرم خاموشی اختیار کریں، مجلس شروع ہو رہی ہے۔ حسن عباس تلاوت کلام پاک کریں گے جس سے مجلس کا آغاز ہوگا۔ خواتین براہ کرم خاموشی اختیار کریں، تلاوت کلام پاک ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من تزكاها وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاء اللہ بیٹا، جیتے رہو۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اب میں خواتین سے ایک بار پھر درخواست کروں گا براہ کرم خاموشی اختیار کریں۔ یہ مجلس کی بڑی بے حرمتی ہوتی ہے کہ مجلس ہو رہی ہے اور باتیں ہو رہی ہیں، براہ کرم خاموشی اختیار کریں۔ فارس رضوی سلام پیش کریں گے۔ دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، اور شمر نے مارا جو درا، شمر نے مارا جو درا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا اور نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے، نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے، اور جل گیا بھائی کا جھولا، جل گیا بھائی کا جھولا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا اوڑھ کے سر پہ ردا، کان میں در پہنے ہوئے، اوڑھ کے سر پہ ردا، کان میں در پہنے ہوئے، سامنے آئی جو رملہ، سامنے آئی جو رملہ تو سکینہ روئی،
دیکھا جب باپ کا لاشا اور مار کے سیدے مظلوم کے ہونٹوں پہ چڑھی مار کے سیدے مظلوم کے ہونٹوں پہ چڑھی جب ہنسا حاکم کوفہ جب ہنسا حاکم کوفہ تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کا لاشا اور قید میں سنتے ہوئے باپ کے سر سے لوری قید میں سنتے ہوئے باپ کے سر سے لوری زخمی ہونٹوں کو جو دیکھا زخمی ہونٹوں کو جو دیکھا تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کا لاشا جزاک اللہ صلوات بر محمد و آل محمد شباہت حسین صاحب عرصیہ پیش کریں گے جناب شباہت حسین اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد فارس ماشاءاللہ بازو بن جاؤ تو کیا بات ہے چند اشعار پیش خدمت ہے نجات کب ہے امامت کی رہبری کے بغیر کی مشکلیں نہیں ٹلتی ہیں یا علی کے بغیر بلا وسیلہ اندھیروں میں ڈھونڈتے ہو خدا بلا وسیلہ اندھیروں میں ڈھونڈتے ہو خدا نہیں ملے گا عقیدت کی روشنی کے بغیر کی مشکلیں نہیں ٹلتی ہیں یا علی کے بغیر علی کے عشق کا یہ زندہ معجزہ دیکھو میں مر کے آج بھی زندہ ہوں زندگی
کے بغیر میں مر کے آج بھی. اس شعر پہ خاص توجہ, بڑی تاریخ چھپی ہوئی ہے. تھا حق پہ کون یہ حق جانے تم بتاؤ, مگر یہ حق چلا ہے کہیں دو قدم علی کے بغیر. یہ حق چلا ہے کہیں دو قدم علی کے بغیر. نبی کی فوج میں تھے سورما بہت, لیکن وضاحت قبلہ سے سنیے گا. نبی کی فوج میں تھے سورما بہت, لیکن ملی نہ فتح کبھی تیغ حیدری کے بغیر. ملی نہ فتح کبھی تیغ حیدری کے بغیر. ڈاکٹر صاحب کو زبانی یاد ہو گیا. خدا رسول کتاب خدا تھی کافی, مگر نہ ہوتا دین مکمل کبھی علی کے بغیر. نہ ہوتا دین مکمل کبھی علی کے بغیر. اب یہ ذاتی مشاہدہ ہے اپنے دوستوں سے, کلیگ سے بات کر کے. امریکہ میں شباہت یہ بات کہتے رہو, ترقی ہوگی نا اسلامی زندگی کے بغیر. ترقی ہوگی نا اسلامی زندگی کے بغیر. صلوات. آج جو مرثیہ پڑھ رہا ہوں ایک طویل مرثیہ ہے, لیکن شروع کے 5-6 بند پڑھوں گا. اس کا دوسرا حصہ ان کو چھوڑتے ہوئے انشاءاللہ کسی اور مجلس میں پڑھوں گا. فاتحہ شہیدان کربلا. قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے. قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے. اختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے. روح قالب میں وہ زندان سے گھبراتی ہے. بے حواسی سے ہر ایک بار وہ چلاتی ہے. بے حواسی سے ہر ایک بار وہ چلاتی
चिल्लाती है। आसमां दूर ज़मीं सख्त किधर जाऊं मैं बीबियों मिल के दुआ मांगो कि मर जाऊं मैं बीबियों मिल के दुआ मांगो कि मर जाऊं मैं। दरे जिंदा पे हुआ इतने में अम्बो है कमाल बोल दरबार की बढ़े दौलत उम्रो इकबाल कैदियो उठो दुआ दे के करो इस्तकबाल। जन हाकिम का है जिंदा में नज़ुले जन हाकिम का है जिंदा में नज़ुले तुम खुले सर थी हुजूर अब तुम्हें चादर देंगी रहम दिल है अभी जिंदा से रहा कर देंगी रहम दिल है अभी जिंदा से रहा कर देंगी। लौंडियाँ थी जने हाकिम के जलू में ताबा देखती क्या है कि एक शेर है आहन में गरो खस्ता तनो फाका का शोताश नदहा मुंह पे सैली के निशा पुश्त पे दुर्रो के निशान मुंह पे सैली के निशा पुश्त पे दुर्रों के निशान साक पाफाकों से जंजीर में थर्राती है तो खानों से लरजने की सदा आती है खानों से लरजने की सदा आती है। हिंद ने पूछा मरद क्या है कहा बे पदरी रो के वो बोली दवा क्या है कहा दर्द सरी घर जो दरिया किया कहने लगे दर्द पदरी बोली लेता है खबर कौन कहा बे खबरी बोली लेता है खबर कौन कहा बे बेखबरी आह करने का सबब पूछा तो शर्माने लगे कादियानों के निशा पुश्त पे दिखलाने लगे ताजियानों के निशा पो आखिरी बंद की तरह दिखलाने लगे शान ज़ैनब पे नजर करके कहा या दावर खुल्द से फातिमा जिंदान में आई क्यों कर देखा बानों को तो कहने लगी हो शशदर हाय ईरान की शहजादी हुई नंग के सर हाय ईरान की शहजादी हुई नंगे सर कुदरत खालिक कय्यूम नजर आती है कोई ज़ैनब कोई कुलसूम नजर आती है कोई ज़ैनब
हिंद आती है। जज़ाक अल्लाह। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और बावाज़ बुलंद सलवात। ख़वातीन व हज़रात, मजालिस का ये सिलसिला रोज़े अरबईन तक जारी रहेगा। मुसलसल मजालिस होंगी, शब अरबईन तक यहाँ मजालिस होंगी। उसके बाद रोज़े अरबईन जो कि इतवार का दिन है, बाद नमाज ज़ोहर और आमाल अरबईन के बाद मजलिस होगी यहाँ मुनक़िद। क़िबला मौलाना शकील अख्तर साहब उन मजालिस से ख़िताब फरमाएँगे। ज़ाहिर है कि मौलाना इस इदारे के लिए और इस कम्युनिटी के लिए कोई अजनबी नहीं है, नए नहीं हैं, पहले भी तशरीफ़ ला चुके हैं। और न सिर्फ ये कि इदारे से इनकी वाबस्तगी अब वो ख़ासी मुस्तहकम हो चुकी है, बल्कि इनफरादी तौर पर भी इनके ताल्लुक़ात यहाँ कम्युनिटी के लोगों से बहुत गहरे और अच्छे होते जा रहे हैं रोज़ बरोज़। मैं दरख्वास्त करूँगा क़िबला से तशरीफ़ लाएँ, मजलिस से ख़िताब फरमाएँ। बाबा ज़बलन नारे सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिन नबीन सय्यदनल मुमज्जद बशीरनल मुसद्दद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद महमूद अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद। वहले बैतहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वलानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। सलवात। सामने मोहतरम, बड़ी मुश्किल रियाज़तों के बाद आपकी बारगाह समात में दोबारा इसने हाज़िरी मिला है। उन तमाम मराहिल से गुज़रने के बाद, जिनसे गुज़रने के बाद पत्थर पारस बन जाता है, उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो गाहे बगाहे मुझे नसीहत करते रहे, मेरी मदद करते रहे और कम से कम मेरे लहजे में तब्दीली की दरख्वास्त की। आज चूँकि एक मौजू के तहत है और बहुत मुश्किल मौजू है, उससे पहले इसी मिंबर पर क़िबला मुंतज़िर अब्बास नक़वी साहब इल्म के मोती तारीख़ के उन गोशों से निकाल कर आप तक पहुँचा गए होंगे, हाफ़ज़े में महफूज होगा। मेरा मौजू है तहज़ीब अज़ादारी। मैं जिस तहज़ीब की बात कर रहा हूँ उसके नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं। मैं बरसग़ीर की तहज़ीब अज़ादारी की बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर फ़र्दन बात करूँगा तो मुश्किल हो जाएगी। बड़े नाम ले लेता हूँ: लखनऊ, हैदराबाद, दक्कन, अवध, बॉम्बे, अमरोहा, बाकी नाम आप उसमें शामिल कर लीजिएगा। उन सब के नुमाइंदे बैठे। इलाहाबाद का भी नाम ले देंगे। दुरूद पड़े बाबा ज़बलन नारे। जो बड़े सग़ीर की तहज़ीब अज़ादारी, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, मैं उस पर गुफ्तगू करूँगा और करना चाहूँगा। पेशगी माज़रत इसलिए कि कुछ बच्चों को भूली बिसरी यादें याद दिलाना है।
جو بزرگ ہیں ان کے ذہن میں ہوگا، انہیں شاید تھوڑی سی طمانینت ملے کہ میں دہرا رہا ہوں سبق کو، اور پورا اختیار ہے آپ کو کہ جہاں کہیں میں لڑکھڑاؤں تو ممبر پہ نہیں، ممبر کے بعد مجھے بتائیے گا، اس لیے کہ ہم ان کے ماننے والے نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ اگر میں ممبر پہ سیدھا چلوں تو میری اتباع کرنا، اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو میری اتباع نہ کرنا۔ دیکھیے آج ابتدائی گفتگو ہے، کل انشاءاللہ جنہوں نے مجھے حکم دیا ہے کل اسی موضوع میں پوری مجلس حضرت امام رضا علیہ السلام پر میں کوشش کروں گا کہ تہذیب عزاداری سے جو برصغیر میں آئی ہے آج تمہید باندھوں گا، مشکل مرحلہ گزار لوں۔ بہت مشکل تھا اس موضوع کے لیے کسی آیت کا انتخاب کرنا، ویسے تو ہر آیت اس سے گوشے نکلتے ہیں کہ آپ عزاداری پہ گفتگو کریں، لیکن بہت فیملیئر، بہت معروف آیت سورہ بقرہ کی 152 نزول کے اعتبار سے 87 سورہ ہے، اس کی بہت مختصر سی جو اب محاورہ بن گیا ہے، 4 لفظ ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، دیکھو اللہ کا شکر ادا کرو اور کفر اختیار مت کرو۔ یہ 4 لفظ ہیں بزرگان گرامی، میں چاہوں گا جنہیں زبان سے آشنا ہے، دیکھیے میرا شعبہ نہیں ہے لیکن میں سہارا لے رہا ہوں، جو ہمارے علماء جمہور ہیں، علماء جمہور مشکل تو نہیں ہوگا، جو برادران اہل سنت کے علماء ہیں، انہوں نے اس کا سیدھا سا ترجمہ کر دیا کہ اللہ کہتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اس لیے ترجمہ کر دیا کہ ان کے ہاں کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں جس سے اس آیت کو جوڑیں بزرگان گرامی، تو سمپل سا ترجمہ کیا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کتنا آسان ہو گیا اللہ کی برابری کرنا، آپ اللہ کو یاد کریں وہ آپ کو یاد کر لے گا، جیسے بچوں کو ٹافی دے اور وہ چپ ہو جائے گا۔ طالب جوہری صاحب کے والد صاحب مولانا جوہر صاحب کا ایک شعر ہے تاکہ مزاج بن جائے، جہاں سے آل نبی سے زمانہ کٹ کے چلا، جہاں سے آل نبی سے زمانہ کٹ کے چلا، وہیں سے چال بگڑتی گئی زمانے کی۔ میں لکھنؤ کی بات کر چکا ہوں اور ان کے نمائندے بھی آ گئے سرکار، تو اس کا ترجمہ جو ہمارے یہاں کیا گیا بڑی احتیاط کے ساتھ کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور دیکھو اللہ کا شکر ادا کرو اور کفر اختیار مت کرو۔ اب یہ ذکر ہے کیا بزرگان گرامی؟ اہل دانش نے اس کی 3 صفتیں بتائیں، میں پہلے وہ باتیں گوش گزار کروں جو بچوں کو سمجھ آ جائے۔ ذکر کی 3 قسمیں ہیں، پہلی قسم ہے زبان سے ذکر کرنا، اللہ کی حمد پڑھنا، اللہ کے نعرہ لگانا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی توصیف بیان کرنا، یہ زبان سے۔ دوسرا ہے ذکر قلبی، دل سے، اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھنا، اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا، اور جو کچھ عطا ہو رہا ہے اس پہ شکر کرنا۔ علماء کرام جو مسائل شریعہ میں صحیح کرتے ہیں وہ بھی ذکر قلبی میں شمار کیا جاتا ہے۔ سلام ہمارا ان مراجعین الزام پر جنہوں نے عقیدے کی کوپلوں کو مشکل حالات میں بھی سم زدہ ہواؤں سے بچا کر تناور درخت بنا دیا ہے۔ اور تیسری ہے اعضائے بدنی کے ساتھ ذکر کرنا۔ میں جو تمہید باندھ رہا ہوں وہ جاری رکھیے گا، تینوں میں لطف آئے گا۔ اعضائے بدنی کے ساتھ اللہ کا ذکر کیسے ہوتا ہے؟ آپ کا یہ ہاتھ ہے، یہ استعمال ہو اللہ کے کاموں کے لیے، بشرطے کہ وہ اللہ کے لیے ہو۔ کسی کے منہ پہ تماچا ماریں گے وہ منع ہے، لیکن وہی ہاتھ اگر آپ حسین کے نام پہ سینے پہ ماریں گے تو پھر آپ اللہ کے ذکر میں شامل ہو جائیں گے۔
بس یہ 3 گوشے ہیں، میں تیزی سے گزر رہا ہوں بزرگان گرامی. تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. دیکھیے ایک صورت ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہے. مجھے شہباز صاحب نے ایک گلاس پانی پلایا پیاس میں، تو اب اگر میں ممبر سے اترتے ہی انہیں ایک گلاس پانی واپس کر دوں تو اور کوئی کہے نہ کہ شہباز صاحب خود کہیں گے. احسان کا بدلہ ہمیشہ بڑھا کر دیا جاتا ہے. اس وقت آپ کی ضرورت پیاس تھی، میں نے آپ کو پانی پیش کر دیا. اب میری ضرورت پیاس نہیں ہے، ہمیشہ بڑھا کر دیا جاتا ہے. مجھ پر احسان کریں گے، میری استطاعت کیا ہے. کسی ملک کے سربراہ پہ کریں گے، وہ اس سے بڑھا کر دے گا. بڑھتے جائیے، جس کی عطا کی کوئی حد نہ ہو، اگر اس پر کوئی احسان کرے تو وہاں سے ملے گا کیا. ایک گوشے کی طرف لے جا رہا ہوں. ہمیں نہیں پتا کہ ابو طالب نے کیا احسان کیا، کس پر احسان کیا یہ پتا ہے کہ اللہ پہ احسان کیا، اللہ کے نبی کو پالا. ہمیں نہیں پتا جناب ختیجہ نے کتنی دولت لٹائی. ہم تو جزاء الاحسان سے اندازہ لگائیں گے. ابو طالب نے اللہ کے نبی کو پالا، اللہ نے بدلے میں کل ایمان بیٹا عطا کیا کہ میرے خزانے قدرت میں اس کے علاوہ کچھ تھا نہیں. جہاں پر اللہ کی عطا ختم ہو جاتی ہے وہاں سے علی کے فضائل شروع ہوتے ہیں. شاید جناب ختیجہ نے کیا احسان کیا ہمیں نہیں پتا، لیکن جناب سیدہ جیسی بیٹی عطا کر کے خزانے قدرت کو بند کر دیا. نہ میرے خزانے میں کوئی دوسرا علی ہے، نہ میرے خزانے میں کوئی دوسری فاطمہ ہے. جب اللہ اس طرح دے گا اجر تو پھر ذکر کو بھی اسی طرح مانیے. اللہ کریں گے تو اس کے بدلے میں وہ آپ کو اللہ تو نہیں کرے گا. کیا دے گا؟ اولاد مانگ لیں گے دے دے گا، دولت مانگ لیں گے دے دے گا، گناہوں سے بخشش مانگ لیں گے دے دے گا، جنت مانگ لیں گے دے دے گا. لیکن اگر میں تھوڑا سا تاریخ کی طرف لے جاؤں، میں بنیادی طور پہ تاریخ کا آدمی ہوں. دیکھیے 3 لفظ ہیں: ثقافت، تہذیب اور تمدن. ثقافت کسے کہتے ہیں؟ مکے کو بلد کہتے ہیں، مدینہ نہیں کہتے. بلد کا مطلب ہے شہر. مدینہ نکلا ہے تمدن سے. مدینہ کو مدینہ کیوں کہتے ہیں؟ جن کی تاریخ پہ نظر ہے قمر بھائی. جب اللہ نے مکے کی قسم کھائی تو کیا کہا؟ لا اقسم فی ھذا البلد. اس شہر کی قسم جس میں تم رہتے ہو، اسے مدینہ نہیں کہا. اس لیے کہ مکے میں رسول نے ایک انسانی تہذیب کا گروہ بنایا تھا، شہر کو تمدن نہیں بنایا تھا. پھر اس گروہ کو لے کر جب گئے ہیں جس علاقے میں، اسے کہا مدینہ. یہ مدینہ جس میں تمدن ہو، ثقافت، اس کے اوپر تہذیب، اس کے اوپر تمدن. اہل لکھنؤ جانتے ہیں تہذیب و تمدن میں واو اسی لیے آتا ہے کہ تہذیب اور چیز ہے، تمدن اور چیز ہے. تمدن کی حدوں کو وہی جائے گا جسے تہذیب کا پتہ ہو، اور تہذیب وہیں آئے گی جہاں کوئی ثقافت ہو. فقرہ کہوں، پنجاب سے آیا ہوں، پہاڑوں پہ بسنے والوں کی ثقافت نہیں ہوتی، زمینوں پہ بسنے والوں کی ثقافت ہوتی ہے. ثقافت کا تعلق زمین پہ بستے ہیں، ان رسموں کو ثقافت کہتے ہیں. مثلا ہنسنا ایک انفرادی عمل ہے. لیکن میری بات مشکل نہیں، میں کوئی لفظ مشکل استعمال نہیں کرتا، میرے بچوں کو سمجھ آ جائے. ہنسنا انفرادی عمل ہے. آپ کھڑے ہو کے ہنستے رہے، لوگ کہیں گے ان کا انفرادی رویہ ہے.
لیکن اگر اجتماعی طور پر کسی خوشی کو منائیں گے تو پھر وہ رویہ نہیں ہو جائے گا، وہ ثقافت ہو جائے گی۔ عید خوشی کا لمحہ ہے، جب سب مل کے مناتے ہیں تو وہ ثقافت بن جاتی ہے۔ اسی طرح رونا انفرادی عمل ہے، بزدلی کی علامت، اچھا نہیں سمجھا جائے گا، لیکن اگر اسے اجتماعی طور پر ذکر حسین میں ڈال دیا جائے تو پھر اب یہ بزدلی نہیں ہے، یہ ثقافت ہے۔ دیکھیں اسلام نے، میں بہت تیزی سے آج ابتدائی منزلیں گزر رہا ہوں، تھوڑی سی گردن ہلا دیجیے تاکہ مجھے پتہ لگے کہ میں تھوڑا سا کامیاب ہو رہا ہوں۔ دیکھیے شریعت کہتے کس کو ہے؟ اسلام دین فطرت ہے۔ درخت اپنے فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوا نکل رہا ہے، اس کی مرضی ہے شاخیں جس طرف چلی جائیں۔ جب اس کی ٹریمنگ کریں گے تو اسے کہیں گے یہ تہذیب میں لا رہے ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے، فطرت کی ٹریمنگ کا نام شریعت ہے۔ بھوک پہلے انسان کی ضرورت تھی، آج کے انسان کی بھی ضرورت ہے۔ تن ڈھانپنا پہلے انسان کی بھی ضرورت تھی، آج کے انسان کی بھی ضرورت ہے۔ غذا کھانا، تن ڈھانپنا اور شیلٹر، پہلے انسان کی بھی ضرورت تھی، آج کی بھی انسان کی ضرورت ہے۔ پہلا انسان پتے سے تن ڈھانپتا تھا، جو ملتا تھا کھا لیتا تھا، غاروں میں رہتا تھا۔ تہذیب نے سفر کیا، انہوں نے کہا کھاتے ہوئے دیکھ لینا کیا حلال ہے کیا حرام ہے، پہنتے ہوئے دیکھ لینا کسی کا حق تو نہیں مارا گیا ہے، حلال کی کمائی ہے یا نہیں ہے۔ مکان بناتے ہوئے خیال رکھنا کہ کسی کا حق غصب کر کے، فکرہ قوم ہے شاید اسلام آباد میں نہ کہہ سکوں، مکان بناتے ہوئے دیکھ لینا کہ کسی کے باغ پہ قبضہ کر کے تو نہیں بنا رہے ہو۔ اس لیے کہ تم تو بنا لو گے لیکن لعنتوں کا سلسلہ نسلوں میں جاری رہے گا۔ فضیلت کا ایک جملہ یہی کہہ دوں بزرگان گرامی، کبھی آپ فدق پڑھوائیں گے تو بتاؤں گا کہ وہ جو کائنات کی ملکہ تھی وہ ایک باغ کے لیے گئی تھی۔ فارسی آپ سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، باغ فدق یہ لفظ آیا کہاں سے؟ اضافت عربی میں ہے نہیں۔ باغ فدق خطیب اعظم کا جملہ ہے، یہ کسی باغی کی شرارت رکھتی ہے۔ فدق ایک پورا شہر ہے، 86,000 مربع میل پہ پھیلا ہوا، 350 باغات پر مشتمل، پھر کبھی عرض کروں گا۔ تو یہ بی بی دربار میں کس لیے گئی تھی؟ اللہ نے لعنت بھیج دی تھی، واقعہ ہوا نہیں۔ مباہلے میں اللہ نے لعنت بھیج دی تھی، مباہلہ ہوا نہیں۔ اللہ کا قانون ہے، نیکی کا بھی تصور کریں گے ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ جتنی شریعت مجھے آتی ہے، باقی تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ابھی آپ نیکی کا ارادہ کریں ثواب ملنا شروع ہو جائے گا، لیکن برائی کی سزا اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک آپ سرزد نہ ہو آپ سے۔ اسی لیے اللہ کو رحمان الرحیم کہتے ہیں۔ لعنت چل پڑی، مقابلہ ہوا نہیں۔ یہ اللہ کے شان کے خلاف ہے کہ جو چیز بھیج دے اسے واپس لے لے۔ آل محمد کا کام کیا ہے؟ اللہ کی بھیجی ہوئی چیز کو مستحق تک پہنچانا ہے۔ میں اپنی 4 مجلسوں کی تمہید باندھ رہا ہوں۔ آل محمد کا کام ہے کہ اللہ جو چیز بھیجے اسے مستحق تک، آیت آئی مستحق تک، قرآن آیا مستحق تک، شریعت آئی مستحق تک۔ آل محمد کا کام یہ ہے کہ جس کے لیے جو چیز آئی مستحق تک پہنچا دے۔ اللہ نے لعنت بھیج دی، لعنت گئی کہاں؟ خدا کی قسم جناب سیدہ باغ کے لیے نہیں گئی تھی، چند کھجوروں کے باغ کے لیے نہیں گئی تھی، مباہلہ کی رکی ہوئی لعنت مستحق تک پہنچانے کے لیے گئی تھی۔ اچھا کوئی اسلامی ثقافت ہے تو حضرات میرے بزرگ بیٹھے ہیں، مجھے اسلام میں کوئی ثقافت ہے تو مجھے بتائیے گا۔ کھجور کھانا ثقافت نہیں ہے،
اسلام سے پہلے ثقافت کیا تھی کہ کعبے میں بتوں کو رکھو، برہنہ حج کرو، سوائق معلقہ 7 قصیدے لٹکے ہوئے تھے، یہ ان کی ثقافت تھی۔ تہذیب کا کام کیا ہے؟ ثقافت کو جڑ سے کاٹنا تہذیب نہیں ہے۔ تہذیب کا کام ہے کہ اس ثقافت میں بس اتنی تبدیلی کرو جو تمہارے دین کے مطابق ہو جائے۔ میں بہت آسانی سے سمجھانے کی کوشش، میں نے کہا مشکل مرحلہ ہے۔ تہذیب کا کام یہ ہے کہ ثقافت کو ختم نہیں کر دیں، بلکہ اس میں جتنی گنجائش ہو اتنی اصلاح کریں۔ تمہیں شوق ہے نا کعبے کا طواف کرنا، پہلے کعبے کو بتوں سے پاک کرو، اور بتوں سے پاک کرنے کے لیے بت شکن بھیجنا میرا کام ہے۔ ایک ایک جملے ہیں، اور تم برہنہ حج کرتے ہو، تم ایسا کرو اپنے بدن کو ڈھانپ لو۔ شعروں کی 4 مصرے اگر نہ بیان کروں تو رہ جاؤں گا۔ خطیب کا کام یہ ہے کہ بات کو بیان کرے بڑھا کر، شاعر کا کام ہے سمیٹے۔ اللہ نے یہ دونوں صفت مجھے عطا کی ہوئی ہے۔ کعبے میں بت ہیں، اسے نکالا گیا، احرام پہنایا گیا۔ زباں پہ حسن حقیقت کا اعتراف نہیں، افسر عباس، زباں پہ حسن حقیقت کا اعتراف نہیں، حجاب دیدہ و دل کا غبار صاف نہیں، بدن پہ جامع احرام دل میں بغض علی، تیرے نصیب کے چکر ہیں یہ طواف نہیں۔ اسلامی تہذیب آئی، اس نے اس ثقافت کو رسم میں ڈھال دیا، ایک ثقافت بن گئی حج کرنا۔ بس میں تیزی سے منزلیں طے کر رہا ہوں بزرگان گرامی، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے گا بزرگان گرامی، جو بچے بیٹھے ہیں۔ سائبر میں ایکسس کے لیے جب تک آپ پورٹل میں داخل نہیں ہوں گے، جو میرے شعبے کے لوگ ہیں وہ بولیں، یا یوں آپ کی آسانی کے لیے کر دوں، کسی ہوٹل میں جائیں گے تو پہلے آپ کو لابی میں جانا پڑے گا، وہاں سے پتہ لگے گا کس راہداری میں جانا ہے، کس کمرے میں جانا ہے۔ میں فقرہ کہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، بلد کا لفظ استعمال نہیں کیا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ دروازہ کوئی کنڈیوں والا نہیں ہے، یہ علم کا پورٹل ہے۔ اگر تم علم کی سرحد میں داخل ہونا چاہتے ہو تو علی سے گزرنا پڑے گا۔ لاکھ ممبر پہ بیٹھ کر علم کے دریا بہاتے رہو، لیکن جب تک علی کا ذکر نہیں کرو گے نہ علم ملے گا نہ معرفت ملے گی۔ لاکھ آپ ممبر پہ بیٹھے اور علم کے دریا بہاتے جائیں اور علی کا نام تک نہ لیں تو یاد رکھیے گا گمراہی میں بھٹکتے رہیں گے، ملے گا نہیں۔ ایک قدم اور آگے بڑھوں، زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے، علی کی محبت سے نہیں۔ محبت اور ذکر میں کیا فرق ہے؟ انگریزی اصطلاحوں میں بات کروں، جو پروفیسر حضرات ہیں، اس کا پہلا درجہ ہے لرننگ، پہلے جانو ہے کیا، پھر اس کو میمورائز کرو، جو کچھ پڑھا ہے اس کو میمورائز کرو، اس کے بعد اسے لوگوں تک پہنچاؤ، اس پہ ایکشن کرو، اور جب ایکشن آخری منزلوں پہ جائے تو پھر پریچ کرو۔ ذکر کے 4 درجے ہیں، پہلے خود سمجھو، پھر اسے اپنے دل میں اتارو، اس کے بعد لوگوں کو بتاؤ، اس کے بعد تبلیغ کرو،
ذہن چلا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے اللہ کے نبی تبلیغ کرو. ایک ہی جگہ بلغ کا لفظ ہے جو میں نے علماء کرام سے سنا ہے. بلغ کا مطلب ہے تبلیغ کرنا. مسئلے کو یہی حل کر دوں. تبلیغ کا شوق ہے جن احمقوں نے حکم غدیری بھلا دیا، جو پھر گئے رسول سے پیمان باندھ کر، اللہ کی زمین انہیں دیتی نہیں پناہ، پھرتے ہیں شہر شہر وہ سامان باندھ کر. تبلیغ کرنا ہے. آئیے آپ کو لے چلوں. خطبہ دیا ہے غدیر سے پہلے. میں ان موضوعات کو چھیڑوں گا بزرگان گرامی، چاہے آپ مجھے روکیں گے پھر بھی چھیڑوں گا، اس لیے کہ جس کا ذکر کرتے ہیں اس کی کچھ فضائل بیان کرنا ہوتا ہے. اور اگر کسی کی شجاعت بیان کرنا ہو اور خندق و خیبر سے گریز کرے تو پھر اس کا ذکر نہیں ہوگا، آپ کا بغض کی چھاپ لگ جائے گی. میں ابھی ساری منزلیں طے کروں گا. میں بہت تیزی کے ساتھ یہ آج کی منزل طے کر رہا ہوں. ایک دفعہ درود پڑھیں بآواز بلند نعرہ سلام. خوش عصمت میں دیکھ لیجئے گا، خطبہ ہے، پی ڈی ایف پہ بھی موجود. دیکھیے جبرن کسی سے نعرہ نہ لگائی. نعرہ وہی لگائے گا جس کے اندر علی ہوگا. بزرگان لا اکراہ فی الدین. میں کیا کروں، بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں. علامہ ناصر عباس یاد آ رہی ہیں، اللہ اس کے درجات بلند کرے. دیکھیے میں کہیں بات بھول نہ جاؤں. مجھے خطبہ غدیر سے ایک ٹکڑا آپ تک بیان کر. ناصر عباس کیا کہتے ہیں کہ یہ بتائیے جب ہم اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، تو چند لوگ بولیں گے اللہ اکبر، مشاہدہ ہے آپ کا. نعرہ رسالت لگائیں گے 10-12 محبت رسول میں شامل ہو جائیں گے. لیکن نعرہ حیدری لگائیں گے بخاری صاحب سے لے کر یہاں تک سب کھڑے ہو کے کہیں گے یا علی مدد. کبھی اس کا نفسیاتی تجزیہ کیا کیجئے. یاد رکھیں اگر ہمارے سامنا توحید کے منکروں سے پڑتا، اگر ہمارا واسطہ توحید کے منکروں سے پڑتا تو ہم نعرہ تکبیر بلند لگاتے. اگر ہمارا واسطہ نبوت کے منکروں سے پڑتا تو ہم نعرہ رسالت بلند لگاتے. ہم کیا کریں، ہمارا واسطہ ہی علی کے منکروں سے پڑا ہے. تہذیب عزاداری کی تمہید باندھ رہا ہوں، بس 4 یا 5 منٹ کی اور زحمت. من کنت مولا فہذا علی مولا اتنی آسانی سے نہیں پہنچ گیا آپ تک. پالانا کو ممبر بنایا من کنت مولا. دیکھ یاد رکھیے گا غدیر ہمارا ٹرننگ پوائنٹ ہے. کوئی تہذیب اس وقت تک تہذیب بن نہیں سکتی جس میں غدیر کا ذکر نہ ہو. پالانوں کے ممبر سجانے سے پہلے خطبہ ہے، 8-10 صفحے کا خطبہ ہے. اس میں سے 2 جملے. تبلیغ کا شوق ہے. جو کچھ یہاں ہوا ہے من کنت مولا جب کہہ دیا اس وقت خطبہ غدیر ہے. نقوش عصمت میں مل جائے گا علامہ ذیشان جوادی کہ جو کچھ یہاں سنا ہے، کہاں پہ؟ کعبے میں نہیں، غدیر میں. یا رسول اللہ کعبے میں کیوں نہیں سنا دیا؟ کہا اللہ سے پوچھو. کہا اگر میں کعبے میں سنا دیتا تو اسے کہیں مناسک حج میں گم کر دیتے. کعبے کی حدوں سے نکال کر غدیر کے میدان میں زمین پر بٹھا کے کیا کہا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. اس کے بعد رسول نے خطبہ دیا، کیا کہا؟ جو والد ہیں وہ اپنے ولد کو بتائیں. تبلیغ کا شوق ہے نا، اصلاح کا شوق ہے. والد اپنے ولد کو کیا بتائے کہ حج کیسے کرتے ہیں، قربانی کیسے دیتے ہیں، طواف کیسے کرتے ہیں.
جو کچھ یہاں سنا ہے وہ بتائے. پورے غدیر پڑھوں تو شاید واضح ہو جائے گا. فل سٹاپ لگا دیا تھا یہ کہہ کے کہ جو کچھ مجھے پہنچانا تھا پہنچا دیا. سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. کبھی پرانے لوگوں سے غدیر سنیے گا. والد ولد کو بتائے, اپنے بیٹے کو بتائے. کیا بتائے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. اور حاضر غائب کو بتائے. شوق تبلیغ ہے نا, تو اپنے بیٹے کو بتائیے غدیر میں ہوا کیا. آپ کا بیٹا اپنے بیٹے کو بتائے تاکہ نسلوں میں قیامت تک علی کا ذکر جاری رہے, علی کی تبلیغ ہوتی رہے نسلوں میں قیامت تک. اور دوسرا کیا کہا کہ حاضر غائب کو بتائے. یہ لوگ جو حاضر ہیں, جو میں انہیں بتاؤں گا آپ حاضر ہو جائیں گے, جس کو بتائیں گے وہ حاضر ہو جائے گا. جو غائب حاضر غائب کو بتائے گا, کیا بتائے گا؟ من کنت مولا. غدیر میں کیا ہوا؟ والد ولد کو بتائے, حاضر غائب کو بتائے. کب تک بتائے؟ جب تک آخری غائب ظاہر نہ ہو جائے. ممبر کے موضوعات سن لیجئے, جو مرضی کہیے, آپ کا اختیار ہے, لیکن غدیر میں کہا ہے کہ اپنی نسل کو پاک رکھنا ہے تو غدیر بتاؤ, اور امام کی معرفت حاصل کرنا ہے تو غدیر سناؤ. بس میں گزارش کر رہا ہوں, پوری ہماری بر صغیر کی تہذیب عزاداری بس انہی دو چیزوں پر استوار ہے. ایک علی کی ولایت ہے اور ایک عزاداری حسین ہے. آج میں تھوڑی سی تمہید باندھ کر کل تفصیل سے گفتگو کروں گا. دیکھیے اہل علم حضرات بیٹھے ہیں, میں بالکل طالبانہ نقطہ پیش کر رہا ہوں. اور تہذیبوں میں یا اور ثقافتوں میں اور حسینی ثقافت میں فرق کیا ہے؟ باب النینوا کی تہذیب ہے, مصر کی تہذیب ہے, ان پہ پیسہ بھی خرچ کیا, وقت بھی صرف کیا, حکومتوں کی سرپرستی بھی رہی. وقت گزرنے کے ساتھ کیا ہوا؟ یا یہ عجائب گھروں میں ملیں گی یا تاریخ کی کتابوں میں ملیں گی. وہ جو تاریخ ہے, وہ جو ثقافت بڑے عروج پہ پہنچی تھی, جو تہذیب عروج پہ پہنچی تھی, وقت نے اس پر گرد ڈال دی. وقت اتنا ظالم ہے کہ اس نے اس پہ گرد ڈال کر فرعونوں کو عجائب گھروں میں حنوط کر دیا گیا, کتابوں میں محدود کر دیا گیا. صدیوں میں بننے والی تہذیب یا عجائب گھروں کی زینت ہے یا کتابوں میں محفوظ ہو گئی. 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے میں ریگزار کربلا پہ بننے والی حسینی تہذیب, اگر فجر سے لے کر عصر تک کا گھنٹہ لے لیں تو 12 گھنٹے یا 10 گھنٹوں میں 10 گھنٹوں میں بننے والی تہذیب. اوروں کو وقت زندہ رکھے گا تو وہ زندہ رہیں گے. حسین کی تہذیب یہ کہ وقت ہاتھ جوڑے کھڑا ہے کہ حسین اذن دے گا تو ہمیں حیات ملے گی. کل گزارش کروں گا انشاءاللہ امام رضا علیہ السلام پر پوری مجلس ہوگی کل, لیکن اپنے موضوع سے نہیں ہٹوں گا. بر صغیر میں جو تہذیب پہنچی وہ پہنچی کہاں سے؟ پریشان نہ ہوا کریں, بچوں کو بتایا کیجئے. ایک ایک جزو عزاداری پر صدیوں کی محنت ہے. چاندنی کو چاندنی کیوں کہتے ہیں؟ جو اردو کلچر ہے, میں کل انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا. ایران سے جب تک یہ ثقافت نہیں آئی تھی, کبھی کسی ہندو شاعر سے سنا ہے کہ سفید چادر کو چاندنی کہتا ہو؟ اس کے الگ جملے ہیں. کل کی پوری تقریر کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں, کل تفصیل سے بیان کروں گا. دیکھیے ہمیشہ ثقافت کا مقابلہ ثقافت سے ہوتا ہے, تہذیب کا مقابلہ تہذیب سے ہوتا ہے. میں بر صغیر کی تہذیب کی بات کر رہا ہوں, ایران کی تہذیب کی بات نہیں کر رہا, عرب کی تہذیب کی بات نہیں کر رہا. ان کے نمائندے یہاں بیٹھے ہیں. بچوں کو وراثت میں
زمین کے کاغذات نہ دیجیے. میں پھر عرض کروں، بچوں کو عقیدہ ترکے میں نہ دیں، عقیدہ ورثے میں دیں. دونوں کا فرق کیا ہے؟ ترکہ وہ ہے جو کچھ آپ نے بنایا بچوں کو خود بخود مل جائے گا جیسے بھی بنایا. ورثہ وہ ہے جیسا بزرگوں سے لیا ویسے ہی بچوں کے حوالے کرے. عقیدہ ترکے میں نہیں، عقیدہ ورثے میں دیجئے. اگر آپ کے وراثت میں علی واجب ہے تو بچوں کو بھی بتائیے علی واجب ہے. دوسری تہذیب، دوسری تہذیبوں میں گھلنے کے بعد اپنا عقیدہ نہ بھولیے. حسینی تہذیب کتنی مضبوط تہذیب ہے. تیزی سے بچوں کو بتا دوں، چاندنی کیوں کہتے ہیں، کل یہ ساری باتیں، حصہ کیوں کہتے ہیں، حدیث خان کیوں کہتے ہیں، مجلس اعضا کیوں کہتے ہیں، ذاکر کیوں کہتے ہیں. اچھا، ہر ذکر کرنے والا ذاکر ہے یا نہیں بزرگان گرامی؟ ہر گیدرنگ کو مجلس کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یہ کمال ہے. حسین نے جس طرح اللہ کا ذکر کیا، اب قیامت تک ہر مجلس مجلس نہیں کہلائے گی، مجلس اعضا کہلائے گی. ہر ذاکر ذاکر نہیں کہلائے گا، ذاکر حسین کہلائے گا. میں کل انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا. جتنا وقت مجھے دیا ہے آج اشارہ کروں کہ کل سے میری جو گفتگو ہوگی وہ خالص تہذیب عزاداری پہ ہوگی. صرف ایک اشارہ کروں، چاندنی کو چاندنی کیوں کہتے ہیں؟ اچھا، اگر آپ کہیں گے کہ وائٹ شیٹ کو چاندنی کہتے ہیں تو کل خدا نخواستہ کوئی جنازہ آئے تو شہباز صاحب سے کہیے گا 2 چاندنیوں کا کفن دے دو، کہہ کے دیکھیے گا. یا عباس صاحب سے کہیے گا. ہو سکتا ہے ممکن ہے وہ آپ کو زندہ درگور کر دے کہ چاندنیوں کے کفن دیے جاتے تو پھر سفید چادر کو چاندنی نہیں کہتے. چاندنی کس کو کہتے ہیں؟ عقیدہ مضبوط رکھیے. چاندنی اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ چاند نور ہے، چاند نور ہے اور فرش اعضا پر بیٹھنے والی نورانی ہستیاں ہیں. اس لیے اسے چاندنی کہتے ہیں کہ وہ ایک نور ہے، یہ تمام کے تمام نور ہے. یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے. آج ہی دوسری بات بھی شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دہراؤں. یہاں سے لے کے وہاں تک جو بزرگ ہیں جس علاقے کی بھی، مجھے اس سے غرض نہیں، یہ بتائیے پرانے لوگ کیا کہتے تھے؟ آپ کیا حدیث کون پڑھ رہا ہے؟ حدیث خان کہتے تھے نا، بولیے گا بزرگان گرامی، اس وقت القابات نہیں تھے. آپ کیا حدیث کون پڑھ رہا ہے؟ حدیث پڑھی جاتی ہے. حدیث خان کون ہے؟ سوز خانی. کل عرض کروں گا باقی چیزیں. کیا مطلب ہے؟ مسلمان حدیث کو سینے سے لگائے گا اور اتنا لگائے گا کہ مسواک کی حدیث بیان کرے گا، مسواک کی فضیلت بیان کرے گا. اس ممبر میں بیٹھنے والے کو حدیث خان برصغیر کی تہذیب میں کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ مسواک کی حدیث بیان کرے گا، شلوار کے پائچے میں حدیث ڈھونڈ کے لائے گا. اکے کی پیاز مکے میں کیسے بیچ رہی ہے اس کی حدیث مل جائے گی. بولیے گا سرکار، تھوڑا ساتھ دیجیے. وہ مر جائے گا تو نہیں پڑے گا من کنت مولا فہذا علی مولا. اس کا دم نکل جائے گا، وہ نہیں کہے گا حسین منی وانا من الحسین، وہ نہیں کہے گا انا والی من نور واحد. اس حدیث خان کا کام کیا ہے؟ توجہ رکھیے بزرگان گرامی، ہماری تہذیب ہے. اس حدیث خان کا کام یہ ہے کہ جو وہ چھوڑ دے وہ حدیثیں بیان کرے. اسی کو فضائل آل محمد کہتے ہیں. اور تیسری بات کہہ کے آگے بڑھوں کہ یہ پرانے لوگ ہیں، حصہ کیا لائے ہو؟ یہ بات یہاں کرنے کا لطف آئے. پاکستان میں بچے بھول چکے ہیں لیکن میں یاد دلاتا رہتا ہوں کہ تمہارے یہاں حصہ کیا بٹے گا. حصہ کسے کہتے ہیں بزرگان گرامی؟ دیکھیے اب شہباز صاحب بول چکے، یہ بھی اس کا شکار ہو چکے. تبرک ہمارا لفظ نہیں ہے، تبرک فارسی کا لفظ ہے. نیاز ہمارا لفظ نہیں ہے، اسلامی اصطلاح ہے. لنگر پنجاب کی اصطلاح ہے، بخاری صاحب بتائیں گے. برصغیر میں بہت سی باتیں جو کل کروں گا کہ اس میں آنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. ہندو ہے تو آئے گا، عیسائی ہے تو آئے گا، غیر مسلم ہے تو آئے گا. آپ روک نہیں سکتے. یہ حسین کی فرش اعضا ہے.
اس لیے کہ عقیدے کا تعلق مذہب سے ہوتا ہے، تعزیت کا تعلق انسانیت سے ہوتا ہے۔ اسی لیے بر صغیر میں نکلنے والے شبی کا نام تعزیہ ہے۔ ایران میں تعزیہ نہیں نکلتا، عراق میں تعزیہ نہیں نکلتا، تعزیت کا تعلق انسانیت سے۔ کل جاروا کی بات کروں گا، جو حسین ٹھیکری کے لوگ ہیں وہ کل پڑھ کے آئیے گا، میں آپ کے بزرگوں کو یاد دلاؤں گا۔ بزرگان گرامی حصہ کیوں کہتے ہیں کہ آ کے بیٹھ گیا فرش اعضا پر، حسین کی سر جھکا کے، آپ کو کیا پتا ہندو ہے یا مسلمان ہے؟ اس لیے کہ علی کے نام پہ اس کا چہرہ بھی کھل رہا ہے، آپ کا چہرہ بھی کھل رہا ہے۔ ہم تو علی کے نام سے چہروں کو پہچانتے ہیں، جس کا علی کے ذکر سے چہرہ کھل جائے وہ ہندو بھی ہو تو ہمارے لیے قابل قبول ہے، اور اگر کسی کا علی کے نام سے چہرہ اتر جائے کتنا بڑا مومن ہو۔ ہماری دوستی ہے تو علی کی وجہ سے، ہماری دشمنی ہے تو علی کی وجہ سے۔ بس میں تیزی سے گزروں بزرگان گرامی، سب آ کر بیٹھ گئے۔ جاتے ہوئے آپ نے کوئی چیز دی، کہا یہ نظر ہے، وہ لے تو لے گا لیکن نظر اس کا لفظ نہیں ہے، اس کے یہاں لفظ پرشاد ہے۔ جاتے ہوئے آپ کہیں گے اچھا یہ نیاز ہے، نیاز اس کا لفظ نہیں ہے، وہ لے لے گا۔ فرش اعضا کی باریکی سمجھیے، کسی کے دل پر بوجھ نہ رہے۔ فرش اعضا پہ آئے تو دل پہ بوجھ لے کر نہ آیا کیجئے، یاد رکھیے گا بڑے سے بڑا بوجھ لے کر آئے، فرش اعضا سے وہ بوجھ ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب اس سے کہا گیا کہ یہ تبرک ہے، وہ لے لے گا، کہا یہ نیاز ہے، وہ لے لے گا، کہا یہ لنگر ہے لیکن دل پہ ایک بوجھ ہے، تو بوجھ وہی سمجھتے ہیں نا جو دلوں کا حال جانے۔ اور یہ تہذیب بنائی کس نے ہے؟ ہندو جوشتری نے نہیں بنائی، کسی راہب نے نہیں بنائی، آپ کے علماء کرام مراجعین عظام نے بنائی ہے۔ کیا کہا؟ جاتے ہوئے جو کچھ حسین کی بارگاہ سے ہمیں ملے اپنا اپنا حصہ لے کر جانا۔ یہ ہے ہماری تہذیب بزرگان۔ کل عرض کروں گا یہاں سے، ذہنی طور پر تیار ہو کے آئیے گا۔ آپ کے گھروں کی بات میں کروں گا، میرا تعلق جونپور سے، مجھ سے نپٹیے گا بعد میں آپ۔ میں لکھنؤ والوں سے پوچھ رہا ہوں، میل آباد والوں سے پوچھ رہا ہوں، اپنی تہذیبوں کو کھنگال کے آئیے گا۔ یہ بتائیے کہ باہر کی تہذیب برصغیر میں آئی تھی یا پہلے موجود تھی؟ جو تہذیب موجود تھی وہ ہندو تہذیب ہے، جو 2000 سال پرانی ہے، جس میں موسیقی روح کی غذا ہے۔ آپ کیا موسیقی حرام ہے؟ کل بتاؤں گا سوسخانی ہے کیا۔ ایران میں سوسخانی نہیں ہوتی، عراق میں نہیں ہوتی، برصغیر میں ہوتی۔ اردو مرثیہ جتنا برصغیر میں لکھا گیا ہے نہ ایران فارسی میں لکھا گیا ہے، ملا کاشی کے 8-10 مرثیے ہیں، نہ عراق میں لکھا گیا ہے۔ اردو مرثیہ سمجھنے کے لیے علی کی محبت چاہیے بزرگان گرامی۔ اور فقرہ کہوں، علی کی محبت علم کے زوم سے نہیں اترتی، تقوی کے زوم سے نہیں اترتی، بلکہ مولا کائنات کا ایک فقرہ کہوں اور تیزی سے گزر جاؤں، ساری رات مزہ لیجئے گا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے عاجزی کے تکبر سے بچائے۔ یہ بات کی ضرورت ہے بیان کرنے کی۔ میں تو غریب آدمی ہوں، میں تو مومن ہوں، میں تو مومن کی خدمت کرنے جاتا ہوں، میں تو دروازے پہ بیٹھ جاتا ہوں، میں تو خادم ہوں۔ مولا کہتے ہیں یہ بھی تکبر کے معنوں میں ہے، خدا مجھے عاجزی کے تکبر سے بچائے۔ یہ تہذیب عزاداری ہے بزرگان گرامی۔ تکبر صرف ایک ہستی کو راس آیا ہے اللہ کے علاوہ۔ مت پڑھو خندق و خیبر، تمہیں کیسے پتہ لگے گا کل ایمان کون ہے؟ تمہیں کیا پتہ لگے گا کہ تکبر کس کا پسند ہے؟ میں تو پڑھوں گا بزرگان گرامی اور تلوار کا استعمال بھی کروں گا۔ تبرہ وہ گائیڈڈ میزائل ہے کہ بھیج آپ دیا کرے، نشانہ خود تلاش کر لیتا ہے۔ گھبرایا نہ کیجیے۔ بس ایک تکبر کی مثال، یا اللہ کو تکبر زیبا ہے یا دوسری ہستی کون ہے؟ پوری جنگ نہیں پڑ رہا، ہمارے اپنے عبد کا سر کاٹ کر جب آئے، گرد اڑا جھومتے ہوئے، تو ایک ہاتھ میں تاریخ نے منظر لکھا ہے، ایک ہاتھ میں امر ابن وقت کا
سر ہے جس سے خون بہ رہا ہے، ایک ہاتھ میں ذوالفقار ہے جس سے خون بہ رہا ہے، اور جن کے سروں پہ پرندے بیٹھے تھے، مفتی جعفر صاحب کا جملہ ہے، قرآن کا آواز ہے کہ ایسے بیٹھے تھے جیسے سروں پہ پرندے کیڑے پڑے ہوئے، سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے۔ مفتی جعفر صاحب نے فرمایا تھا یہ عرب کی اصطلاح ہے، جب اونٹ کے دماغ میں کیڑے پڑ جائیں تو وہ کھلے میدان میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور پرندہ وہ کیڑا چگنا شروع کرتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، وہ سر نہیں ہلاتا۔ خدا جانے خندق میں کن کن دماغوں میں کون کون سے کیڑے تھے۔ میں اپنے وقت میں محدود رہنا چاہتا ہوں بزرگان گرامی۔ اب جو اس انداز سے آئے اور تو کچھ بن نہیں پڑا، کیا کہا؟ دیکھو علی آج کس تکبر کی چال چل رہا ہے۔ خیبر و خندق پڑھوایا کیجیے جنہیں بلاتے ہیں، ورنہ بچے بھول جائیں گے۔ کہا دیکھو کس تکبر کی چال چل رہا ہے۔ جبریل کا نزول ہوا، کہا رسول ان سے کہہ دو علی کا یہی تکبر تو اللہ کو پسند ہے۔ یہ ہماری تہذیب کے جز میں کل عرض کروں گا بزرگان گرامی۔ دو شناختیں ہماری، ایک عقیدہ، ایک عمل۔ آپ نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، آپ نے نماز پڑھی عمل ہو گئے۔ مسلمان کا یہ عقیدہ اور عمل ہے، مومن کا دو عقیدہ ہے، ایک عقیدہ ہے ایک عمل ہے۔ عقیدے کا نام ہے ولایت امیر المومنین۔ دوہرا دوں اس بات کو، کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، کبھی جا کے سوچئے گا کہ ہم مومن کیوں کہلاتے ہیں۔ کہہ چکا ہوں، دوہرا رہا ہوں۔ اپنے آپ کو سینے پہ ہاتھ مارے کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہمارا پڑوسی مومن ہے، ہمارا افسر مومن ہے، ہمارا بھائی مومن ہے۔ آپ مومن کیوں ہیں اور وہ کیوں نہیں ہے جو کہہ رہا ہے؟ اگر ایمان کے ذریعے مومن ہے، نماز وہ بھی پڑھتا ہے، روزہ وہ بھی رکھتا ہے، لیکن وہ خود کو مومن نہیں کہتا، آپ کو کہتا ہے۔ آپ کو پتا ہونا، اس کو پتا ہے کہ ہم ایمان کی وجہ سے مومن نہیں کہلاتے، ہم کل ایمان کی وجہ سے مومن کہلاتے۔ ایک ہمارا امیر ہے جس کا نام ہے امیر المومنین۔ ہماری شناخت ہے علی کے نام سے۔ پوری دنیا اس وقت شناخت کی منزلوں سے گزر رہی ہے، نہیں گزر رہی؟ مہذب تہذیب یافتہ معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں، آئیڈینٹیفیکیشن نہ ہو تو آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ شناخت کیا ہے؟ ہم کہاں کے رہنے والے ہیں، ہم کون ہیں۔ اس عمارت کو محفوظ کرو، کیوں؟ یہ عمارت بتائے گی کہ ہم کون ہیں۔ بڑا پیسہ خرچ ہوگا، کسی بیوہ کی مدد کر دو، کہا بیوہ کی مدد بھی کریں گے لیکن شناخت کو بھی بچائیں گے۔ فلاں کتاب کو حنوط کر لو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہا یہ بتائے گا ہمارا ماضی کیا ہے۔ اس وقت ترقی یافتہ معاشرہ پیسے بھی خرچ کر رہا ہے، وقت بھی خرچ کر رہا ہے کہ اپنی شناخت بتائے۔ اسی معاشرے میں ایک قوم ایسی ہے، ذرا سی ٹھوکر لگی، منہ سے نکلا یا علی مدد، 100 قدم سے گزرنے والا کہے گا یہ شیعہ ہے۔ کہا کیسے پتا؟ کہا دیکھا نہیں اس کے منہ سے بے ساختہ یا علی مدد نکلا ہے۔ دوہرا رہا ہوں، بس یہاں پہ ختم کروں۔ اور ذرا سا حسین کا غم آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حسین کا نام آیا، اپنی ماؤں کو یاد کیجئے۔ اب تو بہت سے میسر ہے نا، حسین کا نام کہیں سے آ جائے۔ اگر آپ کو یاد ہے، دادی اماں پاندان میں اور بہت سی چیزوں میں کچھ سکے رکھتی تھی، کوئی ایک نوحے کا مصرع سنا دے ان کا گریہ شروع ہو جاتا تھا اور اس کو انعام کے طور پہ دیتی تھی۔ بس میں ختم کر رہا ہوں بزرگان گرامی۔ ساری دنیا آزاد ہونا چاہتی، کڑے پہن لیے ہم نے، ہتھ کڑی پہن لی، یہ تو غلامی کی نشانی ہے۔ ہم کب کہتے ہیں غلامی کی نشانی نہیں ہے؟ لیکن کس کی غلامی؟ جس کے آقا ہو اس کا کڑا پہنتے ہیں۔ ہندوؤں میں رسم ہندو کی ہے، وہ کڑا پہنتا ہے، وہ بتائے گا کہ کس کے غلام ہیں۔ ہم کڑا اس لیے پہنتے ہیں کہ ہم سے پوچھو تو صحیح ہم کس کے غلام ہیں۔ ہم بے ساختہ کہیں گے ہم حسین کے غلام ہیں۔ اور یہ وہ گھرانہ ہے جہاں سے غلام آزاد ہونا پسند نہیں کرتے۔ بس صاحب کو اب دے رہا ہوں بزرگان گرامی، اجرکم اللہ، خدا آپ کی اس عبادت کو قبول کرے۔
شیری ہم تمہیں آزاد کرنا چاہتے ہیں. کہا مولا ہم آپ کی کنیزی میں اس لیے تو نہیں آئے کہ ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں. کہ نہیں شیری تمہیں جانا پڑے گا. جب حکم امام ہوا تو چلتے ہوئے شیری نے کہا کہ اچھا مولا یہ وعدہ کیجئے کہ آپ میرے گھر مہمان ضرور آئیں گے. اجرکم اللہ. سفر کے دن ہے نا, وہ منزل ضرور قریب آ رہی. یہ اس شہزادی کے دن ہے جس نے کربلا سے لے کر شام تک کا سفر طے کیا ہے. شیری ہم تمہارے گھر آئیں گے, پہچان لینا. شیری رخصت ہو کے حلب چلی گئی. روز سوچتی تھی مولا نے یہ کیوں کہا ہے کہ ہمیں پہچان لینا. یہ ہو سکتا ہے جس کی سالوں خدمت کی اسے نہ پہچانے. قافلہ پہنچا, ایک محل کے سامنے کھڑا ہوا. محل پہ دستک دی گئی. شیری نے دیکھا, روز یہ کرتی تھی کہ دروازے پہ کھڑی ہو جاتی تھی, آج میرا مولا آئے گا. روز انتظار کرتی تھی, آج کے دن دل کی کیفیت اور تھی. ایک دفعہ دروازے پہ دستک ہوئی کہ ہمارے ساتھ کچھ باقی ہیں, ہم گزرنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں تیرے محل میں رات گزار لے. شیری نے دروازہ کھولا, سب لوگ آ گئے. اچانک شیری کی نظر پڑی, کچھ بیویاں ہیں جنہوں نے چہرے کو بالوں سے چھپایا ہوا ہے. خدا جانے شیری کو کیا خیال آیا. سپاہیوں سے کہا تم لوگ باہر رہو, اگر اجازت دو تو ان بیبیوں کو میں اپنے گھر میں لے جاؤں. اجرکم اللہ. شیری نے بیبیوں کو بلایا, گھر میں بٹھایا اور کھانے کا انتظام کیا. اچانک زینب نے کہا ام کلثوم دعا کرو یہ زمین پھٹ جائے. اور زینب اس میں سما جائے. کہا کیا بات ہے؟ کہا اسے پہچانتی ہو؟ آہستہ سے کہا ہاں بہن یہ شیری ہے. شیری نے دسترخوان بچھایا, کھانا کھلایا. بیویوں کے چہرے بالوں سے چھپے ہوئے ہیں. کھانا کھلانے کے بعد پانی پیا. پانی پینے کے بعد جانے لگی تھی کہ ایک آواز آئی, ہائے حسین. شیری پلٹی, یہ حسین کا نام کس نے لیا ہے؟ اجرکم اللہ. خدا کے واسطے حسین کا نام لینا. حسین میرا آقا ہے. یہ بتاؤ تمہارے مرنے والے میں کوئی اور ہے, اس کا نام لو. ابھی گئی تھی کہ آواز آئی ہائے عباس. شیری کا کلیجہ پھٹنے لگا, تیزی سے پلٹی. خدا کے واسطے ان کا نام لو, کسی اور کا نام لو. دروازے تک پہنچی تھی کہ ایک آواز آئی ہائے علی اکبر. یہ سن کر شیری دروازے پہ گر گئی. کونیوں کے بل چلتی ہوئی اس بی بی کے پاس آئی. کہا بی بی تجھے حسین کا واسطہ, تجھے عباس کا واسطہ, تجھے علی اکبر کا واسطہ, بتائیے آپ کون ہے؟ ایک آواز گونجی, شیری ہم نے کہا تھا نا ہم تمہارے گھر آئیں گے, ہمیں پہچان لینا. یہ کہہ کے زینب نے بالوں کو ہٹایا. شیری میں زینب. اجرکم اللہ. بس آخری جملے بزرگان اکرام. شیری نے پتھر سے سر کو زخمی کیا. کہا اس لیے کنیزوں کو آزاد کیا تھا کہ وہ شہزادیوں کا تماشا دیکھے. کچھ افاقہ ہوا. کہا میرا مولا حسین کہاں ہے؟ اشارہ کیا, نوکے نیزہ پہ ایک سر تھا. شیری نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کٹے ہوئے سر سے جواب آیا. شیری زمین پر گر گئی. مولا اس دن کے لیے زندہ تھی کہ کنیز آقا کا تماشا.
سجاد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر سجاد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر ایک سمت بے کفن ہے بھائی کا اس کے لاشا عباس کی بہن کا باقی رہا نہ پردہ اب سوچتی ہے زینب مانگے کفن یا چادر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر آذو کہیں پڑے ہیں لاشا کہیں پڑا ہے زینب کی بے بسی پر غازی تڑپ رہا ہے روتی ہے بے کسی بھی فرش عذاب بچھا کر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی اولاد سیدہ جب آ گئے نجف سے بیٹی کو ملنے بابا زانو پہ رکھ کے سر یہ کہنے لگی وہ دکھیا زینب اجڑ گئی ہے وہ بلا بسا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر جو گھر میں دو قدم بھی پیدل نہیں چلی ہے ایک دن میں وہی زینب عباس بن گئی ہے پہرے پہ آ گئی ہے تنہا لم اٹھا کر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر زینب بردا شام کا بازار خدایا زینب بردا شام کا بازار خدایا زینب بردا شام کا بازار آتے ہیں نظر حشر کے آثار خدایا زینب
شام میں اب کوئی مسلمان نہیں ہے، کیا شام میں اب کوئی مسلمان نہیں ہے، کیا شام میں اب کوئی مسلمان نہیں ہے، گھیرے ہوئے کعبے تو ہے کفار، خدایا زینب بردار، خدایا دروں کے ستم اور محمد کی نواسی، دروں کے ستم اور محمد کی نواسی، دروں کے ستم اور محمد کی نواسی، شہ ہو نہ گئے دست ستم کا، خدایا زینب بردار، خدایا معصوم سکینہ کو تماچوں سے بچا لے، معصوم سکینہ کو تماچوں سے بچا لے، معصوم سکینہ کو تماچوں سے بچا لے، یہ دست ستم پھول سے رخسار، خدایا زینب بردار، اور ایک ایک سے جو آج ردا مانگ رہے ہیں، ایک ایک سے جو آج ردا مانگ رہے ہیں، ایک ایک سے جو آج ردا مانگ رہے ہیں، یہ اجر رسالت کے ہیں حقدار، آیا زینب بردار، کا بازار، خدایا زینب بردار، کا بازار، خدایا زینب بردار، کا بازار۔ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خديجة الكبرى، السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي يا أبي الفضل العباس، وعلى أختك الحوراء زينب جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا 9 المعصومين من ذرية الحسين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي
مولاي يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمامي وإمام الإنس والجان. سيدي ومولاي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا من أحسن أنصارك وأعوانك، وجعلنا من المستشهدين بين يديك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. خواتین و حضرات، کل کی مجلس یاد رکھیے، مغرب کے بعد یہاں مجلس منعقد ہوگی اور اتوار 40 تک مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ سے درخواست ہے کہ پابندی وقت سے تشریف لائیں.